السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی محترم ساتھیوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے۔ کچھ دن پہلے میں نے بات کی تھی کہ حدیث کی جو ہے وہ حوالے سے کہ صحیح احادیث کو پوسٹ کرنا چاہیے، یعنی اس کی سند آپ کو معلوم ہو یا کسی مستند قسم کے سورس سے وہ چیز آپ کو آئی ہو، آپ کی اس پر کچھ تحقیق ہو یا آپ کو اتنا یقین ہو کہ یہ جہاں سے پوسٹ آئی ہے اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی یا کوئی غلط چیز نہیں ہوگی۔ اور اس سے مستند قسم سے مراد مستند کتابیں ہیں، جیسے جو مطلب ہیں صحاح ستہ ہیں یا کوئی اور جو بکس ایسی جن میں صحیح احادیث ہیں، یا ایسے علماء جن کا یقین ہو کہ یہ غلط احادیث مطلب ضعیف احادیث ضعیف روایات بیان نہیں کرتے یا آگے وہ ان کو سینڈ نہیں کرتے ہیں، تو ان کے جو مطلب ہیں پوسٹ وغیرہ ان کو فارورڈ کر لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بصورت دیگر اس میں اجتناب ہی کرنا چاہیے، حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اجتناب کیا جائے کہ غلطی کا کوئی امکان نہ ہو۔ اب یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، میرے ایک محترم بھائی انہوں نے کل ایک پوسٹ کیا تھا فیس بک پر، تو جو پوسٹ تھا بات بظاہر بندہ سوچتا ہے جی بڑی اچھی بات ہے، کوئی اس میں کوئی قباحت والی کون سی بات ہے، یہ ایسا کیوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ بھئی ہو سکتا اور ہونے میں بہت فرق ہے، اور ایسا واقعہ جس کی کوئی سند ہی نہ ہو، سر پیر ہی نہ ہو، وہ اچھا یا برا یہ بعد کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا ہے اس میں، لیکن ہے تو جھوٹ نا۔ مطلب اگر کوئی بات ایسی ریئل میں ہوئی نہیں تو وہ بات بیان کی جا رہی ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو اگر اس کی پوری طرح سے سند معلوم ہے، آپ کو یقین ہے، تو پھر اگر کہ آپ سے کوئی ایکسپلینیشن مانگے اس کے بارے میں کہ بھائی یہ ایک کتاب کا نام لکھا ہوا ہے نیچے اور کسی بندے کا بھی نام لکھا ہوا ہے جو کہ دونوں پیٹنٹ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے بڑی میں دوبارہ انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ کوئی بھی دینی مواد، خاص کر کے جب دینی مواد آپ پوسٹ کرتے ہیں تو اس کی لازمی طور پہ آپ کو اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے یا اتنا اس کے کہ یہ مستند چیز ہے یا نہیں ہے۔ کیوں پچھلے دنوں میں بھی بات ہوئی تھی یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا کیوں کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم اس ذکر کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے کوئی بندہ قرآن میں تو تحریف کر نہیں سکتا، تو باقی جو رہ گئی باتیں اب ظاہری بات کیونکہ وہ تو ساری چیزیں اب مستند قسم سے ہر بندے کے پاس موجود ہیں، قرآن پاک بھی موجود ہے، کوئی اگر لکھتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے تو بندہ جا کے اس کو کھول کے کوئی بھی دیکھ سکے گا۔ حدیث وغیرہ میں یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ اتنی کوئی بندہ مطلب گہرائی میں نہیں جاتا، مطلب ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کسی سے کوئی بات آئی تو وہ آگے کر دیے کچھ، لیکن اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہ کہیں یہ نہ ہونا کہ ثواب کی بجائے ہم گناہ مطلب اکٹھے کر رہے ہوں، غلط چیز کو آگے پروموٹ کر رہے ہوں۔ تو اس لحاظ سے میری سب دوستوں سے گزارش ہے، التماس ہے کہ ایسا مواد جو کہیں سے آپ کو ویسے ہی ملا اس کی پہلے تصدیق کریں، پھر آگے اس کو آپ اس کو نشر کریں، پھر پھیلائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔